میری شادی میرے کزن سے ہو رہی تھی۔ کزن نے مجھے پہلے ہی فون پر کہا تھا، اگر تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی باتوں سے میں خوف زدہ ہو گئی۔ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا پرانا عاشق کھڑکی کود کر کمرے میں آ گیا، اور تبھی میرا شوہر اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور آتے ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات میرے ماں باپ نے مجھے بتائی تھی وہ میرے اذہان خطا کر چکی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے امی بابا میرے ساتھ ایسا کرنے والے ہیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، کبھی میرا برا نہیں چاہیں گے، لیکن جو انتخاب انہوں نے میرے لیے کیا تھا مجھے اندر ہی اندر ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ بابا نے بہت مان سے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنے بڑے بھائی کے بڑے بیٹے سے کروانا چاہتا ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کیونکہ میں انہیں رضامندی دے چکا ہوں۔ بس تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میری بیٹی مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ وہ اپنے بھائی جیسی بالکل نہیں ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر میرا دل چھن سے ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ میں تو پہلے ہی اپنے دل میں کسی اور کو بسا چکی تھی۔ لیکن اگر میں انہیں انکار کر دیتی یا اپنے دل میں بستے ہوئے شخص کے حوالے سے کچھ بھی بتاتی تو یہ بات بہت ہی بری ہو جانی تھی۔ میرے بابا نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ وہ کبھی بھی مجھ میں اور میرے بھائی میں فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے۔ وہ کبھی میری بات کا معنی نہیں کرتی، ہمیشہ میری بات کو اہمیت دیتی ہے۔ جبکہ میرا برعکس، میرا بڑا بھائی انہیں ہمیشہ منہ پر انکار کر دیتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، اور اپنی مرضی چلاتے ہوئے اس نے اپنی پسند سے ہی شادی کی تھی۔ جبکہ ابا کو بہت خواہش تھی کہ وہ اپنی بہن کی بیٹی لاتے، لیکن بھائی کی ضد کے آگے وہ مجبور ہو کر خاموش ہو چکے تھے۔ میں بھی دل ہی دل میں اپنے خالہ کے بیٹے کو بہت پسند کرتی تھی، جبکہ اس نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ بہت جلد اس کی اماں میرے لیے رشتہ لے کر آنے والی تھی، لیکن بابا نے آج جو بات کہی تھی اس کے بعد میں نے اپنے دل کے دروازے سب کے لیے بند کر دیے تھے۔ بابا کی بات میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ سلمان بھائی بہت اچھے انسان تھے، پیسہ روپیہ سب کچھ تھا، لیکن حیرانگی مجھے اس بات پر تھی کہ وہ میرے لیے رشتہ کیسے مانگ سکتے ہیں جبکہ وہ پہلے ہی طلاق شدہ تھے۔ ان کی منقوہہ ان سے اس بنیاد پر طلاق لے چکی تھی کہ وہ بہت ہی غصیلے طبیعت کے مالک تھے، ذرا ذرا سی بات پر سختی کرتے تھے، بے جا روک ٹوک کرتے تھے، اور وہ ایک آزاد خیال عورت تھی۔ اس نے زیادہ ان کا انداز برداشت نہیں کیا تھا، اور یہ سب سوچ کر ہی مجھے خوف آ رہا تھا۔ حیرت تو مزید مجھے اس بات پر بھی ہوئی تھی کہ امی بابا اتنی آسانی سے راضی کیسے ہو گئے۔ وہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ میں نے ہمیشہ انہیں بھائی کی نظر سے دیکھا تھا، اور مجھے ان سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنی بہنوں پر بہت سختی کرتے تھے، کسی بھی دوست سے انہیں ملنے نہیں دیتے تھے، لیکن وہ اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ساتھ میں سختی کرنا وہ کبھی نہیں بھولتے تھے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں اپنے بڑے تایا کے گھر بھی نہیں جاتی تھی۔ جب بھی ان سے سامنا ہوتا تھا وہ مجھ سے میری پڑھائی کے حوالے سے ہی بات کرتے تھے، اور میں پڑھائی میں ہمیشہ پیچھے ہی رہتی تھی، جبکہ میرے برعکس ان کی بہنیں ہمیشہ وہ لاتی تھیں، اور وہ اس خوشی کو بہت بڑے پیمانے پر مناتے تھے۔ میں بعض اوقات تو انہیں رشک بری نگاہوں سے دیکھتی تھی، اور دل میں حسرت کرتی تھی کہ کاش ایسا بھائی میرا بھی ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے میرے نصیب میں جو بھائی آیا تھا اس کو صرف اور صرف اپنی بیوی سے سروکار تھا، اور اب جو بات ابا نے کہی تھی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی انہیں شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں نے صرف اور صرف اپنی زندگی میں ذیشان سے ہی محبت کی تھی، اور جب وہ مجھے نہیں مل رہا تھا تو مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کئی بار محبت کا اظہار کیا تھا، اور کئی بار مجھے یقین دلایا تھا کہ اس کی امی جلد میرے لیے رشتہ لے کر آئیں گی، لیکن ان کے رشتے آنے سے پہلے ہی میرے لیے میرے بڑے تایا کے بیٹے کا رشتہ آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرتی حسن سے مالا مال رکھا تھا۔ جو بھی شخص مجھے دیکھتا تو ایک پل کو مبہوت ہو جاتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ خاندان کے ہر گھر سے میرے لیے رشتہ آنا ہے، لیکن بس میری پڑھائی کو وجہ بنا کر امی سب کو ہی بول دیتی تھی کہ وہ ابھی پڑھ رہی ہے، لیکن سلمان بھائی کا رشتہ آتے ہی ابا نے میرے لیے ہاں کر دی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میرا دل کچھ ہلکا ہوا تھا۔
میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اپنا نصیب اللہ پر چھوڑ کر باتھ روم چلی گئی۔ وہاں پر وضو کیا اور باہر آ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھی اور اپنے حق میں دعا کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے دل میں ذیشان تھا، لیکن دماغ میں صرف سلمان بھائی چل رہے تھے۔ اگر میرا ان سے رشتہ ہو جاتا تو ساری زندگی کے لیے میرا تعلق ذیشان سے ختم ہو جانا تھا۔ مجھے الگ ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کس طرح برتاؤ کریں گے اگر ان کو کچھ بھی ذیشان کے بارے میں پتہ چل گیا۔ سوچ سوچ کر میری دم خشک ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میرے موبائل پر اچانک ہی رنگ ہوئی۔ میں نے موبائل دیکھا تو سامنے سلمان بھائی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میری ہتھیلی نم ہونا شروع ہو گئی۔ رشتے سے پہلے آج تک انہوں نے کبھی بھی مجھے نہ میسج کیا تھا، نہ ہی کوئی کال۔ انہیں یہ سب کچھ معیوب لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بہنوں کو بھی یہی تاکید کرتے تھے کہ اگر کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، ہم رشتہ کریں گے اور اس سے شادی کروا دیں گے۔ کبھی بھی فون پر رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کئی بار انہوں نے بڑے بھائی کی حیثیت سے مجھے بھی یہ بات سمجھائی تھی کہ بیٹا، کبھی کوئی پسند آئے تو اپنے ماں باپ کو بتانا، اس طرح سے تعلق مت بنانا، یہ حرام کام ہے۔ تو پھر آج ان کی کال میری سٹی پٹی گم ہو گئی تھی۔ ایک بار کال آ کر بند ہو چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ ایک بار پھر موبائل بجا تو میں اس بار اسے نظر انداز نہیں کر پائی تھی اور یس کر کے کان پر لگا لیا تھا۔ سامنے سے ان کی گھمبیر آواز گونجی، کیسی ہو ہانیہ، طبیعت وغیرہ بہتر ہے؟ جبکہ مجھے تو اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کہوں، لیکن اس طرح میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے انہیں جواب دیا، جی بہتر ہوں، کس لیے فون کیا؟ وہ کہنے لگے، دراصل مجھے تم سے ایک بات کہنی تھی، اگر تم مصروف نہ ہو تو کچھ وقت دے سکتی ہو؟ ان کا لہجہ کافی کڑک تھا، اس لیے مجھے ان سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ماتھے پر ننھے ننھے پسینے چمک رہے تھے۔ میں بار بار دروازے کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ اگر امی آ گئی اور انہوں نے مجھے سلمان بھائی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے ایک اور فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا، آپ سے بات کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اس لیے بھی ہم بات نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی دعوت وغیرہ میں ملاقات ہو تو آپ بات کر لینا۔ جبکہ وہ فوراً بولے تھے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، تمہارے اور اپنے حوالے سے بات کرنی ہے، اس لیے چند منٹ میری بات سن لو۔ اگر کوئی آتا ہے تو میری بات کروا دینا، میں بول دوں گا۔ ان کا انداز حکم جمانے والا تھا۔ میں اس بار انکار نہیں کر پائی تھی اور خاموشی سے ان کی بات سننے لگی تھی۔ وہ کہنے لگے، تمہارے ابو نے تم تک یہ بات پہنچا دی ہوگی کہ میرے لیے تمہارا رشتہ آیا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ اس رشتے میں میری رضامندی نہیں ہے۔ اپنے سے 15 سالہ چھوٹی لڑکی سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے امی سے انکار کر دیا تھا، لیکن وہ بضد ہیں کہ میری شادی وہ تم سے ہی کروائیں گی کیونکہ تم خاندان میں سب سے اچھی لڑکی ہو۔ یہ بات سن کر انجانے سے مسکراہٹ میرے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ بات بہت ہی فخر والی ہوتی ہے جب کوئی پیٹھ پیچھے اس کے کردار کی تعریف کرتا ہے۔ وہ مزید بولے، میں اپنی ماں کی بات کو کبھی بھی نفی نہیں کر سکتا کیونکہ ایک بار میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا، لیکن وہ نکاح کامیاب نہیں ہوا اور وہ لڑکی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے طلاق لے لی اور وہ اب اس کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرے لیے اب وہ مر چکی ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اب شک آ چکا ہے۔ میں تم سے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، صاف کہوں گا، مجھے وفاداری چاہیے۔ اگر تم نے میرے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی اور تمہارے حوالے سے کبھی بھی مجھے کوئی بات سننے کو ملی تو یاد رکھنا، میری زندگی میں تمہارا وہ دن آخری ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہو، تمہارا دل بہت منجلا ہوگا، لیکن خود کو سمجھدار بنا کر میرے پاس آنا، ورنہ میرے غصے کو تم جھیل نہیں پاؤ گی۔ یہ بول کر انہوں نے موبائل رکھ دیا تھا، جبکہ میری سسکیاں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی قسمت پر رحم آ رہا تھا، نہ جانے میں سلمان کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزارتی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میں ہلکان ہو گئی تھی، اور آج ان کی منقوہہ کی اصلیت جان کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔
اگر انہیں ذرا برابر بھی میرے اور ذیشان کے حوالے سے کچھ پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا، حالانکہ میری جانب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں ذیشان کو بہت پسند کرتی تھی، لیکن کبھی بھی اپنے لبوں سے اقرار نہیں کیا تھا۔ ذیشان نے ہی ایک دو بار میرے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے کوئی جواب کاری نہیں کی تھی اور خاموشی سے ایک طرف کو ہو گئی تھی۔ میرا ماننا بھی یہی تھا کہ محبت وغیرہ کے چکر میں پڑھ کر انسان سے بدنام ہوتا ہے، اور میں کبھی بھی اپنے باپ کے سر پر خاک ملنا نہیں چاہتی تھی۔ دن اپنے رفتار کے مطابق گزر رہے تھے۔ امی بابا نے اپنی طرف سے شادی کی تاریخ دے دی تھی اور لوگوں کی جانب سے پوری تیاری تھی۔ پہلے تو مجھے یہی کہا گیا تھا کہ 1 سال تک تمہارا نکاح رکھیں گے، لیکن سلمان نے صاف کہہ دیا تھا میری جانب سے پھر انکار ہے۔ میں نکاح کر کے اپنی بیوی اب نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اب رخصتی چاہیے۔ اس کی بات کو اہمیت دی گئی تھی اور اس نے بہت ہی سنجیدگی سے میرے بابا سے اپنے طور پر بات کی تھی، اس لیے وہ انکار نہیں کر پائے تھے اور انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ جبکہ یہ بات سن کر میں زار و قطار روئی تھی۔ میں ابھی سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ خبر جب میری خالہ کے گھر پہنچی تو ذیشان نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اگلے ہی روز میری خالہ میرے لیے رشتہ لے آئی تھی، لیکن میری اماں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور شاید ان دونوں کے درمیان پہلے یہ بات ہو چکی تھی، لیکن میری خالہ میرے لیے تیار نہیں تھی اور اب ذیشان کے پاگل پن کی وجہ سے انہیں آنا پڑا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ آئی بھی تو ایسے موقع پر کہ میں ذیشان کے لیے اپنی طرف سے اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میں خاموش رہی، تیاریاں عروج پر تھی، اب میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں لڑکی ذات تھی، اس طرح اپنے باپ بھائی کو بدنام نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ میرا نصیب میں ذیشان نہیں سلمان ہے۔ وقت فر لگا کر اڑ چکا تھا اور میری بارات کا دن آ گیا تھا۔ میں دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سلمان نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ دھوم دھام نہیں چاہتا ہے، سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس بات کو سب نے ہی پسند کیا تھا۔ حالانکہ سلمان کے پاس پیسوں کی بالکل کمی نہیں تھی، لیکن وہ اس چیز کو بہت برا مانتا تھا اور وہ ولیمے کی ایک شاندار رسم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بارات پر ہمارا کوئی خرچہ نہیں کروایا تھا۔ ایک پل کو میرا دل اس کی جانب سے بڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے ماں باپ کے انتخاب پر رشک آیا تھا، لیکن یہ الفاظ میں نے اپنے لبوں سے ادا نہیں کیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب آ چکے تھے اور میرا نکاح بخیر و عافیت سلمان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ چاروں جانب مبارکباد کی صدا گونج اٹھی تھی۔ میری شادی میں میری خالہ نہیں آئی تھی۔ امی اور بابا ان کے گھر بھی گئے تھے اور ان کو شادی کا کارڈ بھی دیا تھا اور آنے پر اصرار بھی کیا تھا، لیکن نہ انہوں نے آنا تھا اور نہ وہ آئی تھی، اور مجھے اس چیز کا بے حد افسوس تھا۔ وہ بے وجہ کی ضد پال رہا تھا جو اب ممکن نہیں تھا۔ میں بھی انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اپنی کھڑکی پر کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ میرے کمرے کا دروازہ بند تھا، باہر شغل لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری رخصتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کھڑکی کے پاس آ کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ذیشان ایسی حرکت کر جائے گا۔ وہ کھڑکی کے ذریعے میرے کمرے میں آ رہا تھا۔ میں حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میں نے بھاگ کر سب سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بہت بری طرح کانپ رہے تھے۔ اگر اس پل کوئی اسے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ عجیب اجاڑ حلیہ تھا، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ فوراً ہی کمرے میں کودا تھا اور مجھے دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہانیہ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم کیا سمجھی کہ تم اتنی آسانی سے سلمان کی ہو جاؤ گی اور میں تمہیں ہونے دوں گا؟ تم صرف اور صرف ذیشان علوی کی ہو اور ہمیشہ اس کی ہی رہو گی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ شاید مجھے اغوا کرنے کے لیے آیا تھا، میری جان پر بنائی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو کتنی بدنامی ہونی تھی۔ ویسے بھی میرا نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے پوری ہمت جمع کر کے اسے خود سے دور جھٹکا اور غصے سے غرائی، دپ ہو جاؤ، اور آئندہ کے بعد یہاں آنے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ نہیں پہلے میں نے کبھی تمہیں جواب دیا تھا اور نہ ہی آج کوئی جواب دوں گی۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے۔ میں دھوکہ اسی صورت میں دیتی جب میں تم سے وعدے نبھانے کی قسم کھاتی۔ جب تم مجھ سے محبت کا اظہار کرتے تھے میں خاموش رہتی تھی۔ کبھی بھی میں نے تمہیں قبول نہیں کیا۔ اگر تمہیں اتنی ہی محبت تھی تو وقت سے پہلے ہی میرے لیے رشتہ بھیج دے،
لیکن تم نے رشتہ کب بھیجا؟ جب میرے لیے رشتہ آ چکا تھا اور اس کے لیے ہم نے ہاں کر دی تھی، اور اب تمہیں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم ہی میری جانب بڑھا تھا۔ ابھی وہ میرے کندھے کو تھام کر مجھے گھسیٹتا اس سے پہلے ہی سلمان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا، جبکہ پیچھے ہمارا پورا خاندان ہی کھڑا ہوا تھا۔ ذیشان جس انداز میں مجھے گھسیٹ رہا تھا وہ بہت ہی جارحانہ انداز تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہو۔ سلمان ایک دم ہی غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ اس نے اچانک سے ذیشان کا گریبان تھاما اور اسے دور چٹک دیا تھا، جبکہ میرا بھائی بھی میدان میں آ گیا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے بابا کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ باہر آواز تو جا ہی نہیں سکتی تھی، تو پھر ان سب کو کیسے پتہ چلا؟ سلمان بالکل آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل اس کو مارے جا رہے تھے اور غصے سے پھنکار رہے تھے۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو ان غلیظ ہاتھوں سے چھونے کی؟ تو نے کیا سمجھا وہ لاوارث ہے اور تو اس کو اس طرح سے زد و کوب کرتا رہے گا اور ہمیں معلوم نہیں ہوگا؟ میں تجھے بتاتا ہوں کہ عورت پر ہاتھ ڈالنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچانک ہی اس نے پولیس کو فون کیا تھا۔ یہ سب ہوتا دیکھ کر میرے تو اوسان خطا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میری خالہ بھی وہاں آ گئی تھی اور اب سلمان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو بخش دیا جائے، لیکن وہ تو کسی کے سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ مجھے تو ڈر اپنے لیے لگ رہا تھا۔ میرا نکاح ان سے ہو چکا تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے آج مجھے بھری محفل میں طلاق دیتے تو میرا کیا بنے گا؟ جس طرح سے انہوں نے ذیشان کے ساتھ سلوک کیا تھا، ایک پل کو مجھے ان سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ میں مانتی تھی کہ ذیشان غلط تھے، اس نے جو بھی حرکتیں کی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے ذیشان کو مارا تھا، وہ ایک انسان تھا، اس کو اتنا مارنا نہیں چاہیے تھا۔ اور اب پولیس کو فون کرنا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں اپنی خالہ کو دیکھ رہی تھی، وہ مسلسل سلمان کے آگے اپنے بیٹے کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن سلمان تو کسی کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میرے بس ہو گئی تھی، میں مزید یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں فوراً ہی بابا کے پیچھے سے نکل کر سلمان کے پاس پہنچی تھی اور ان کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پولیس کو فون مت کریں، یہ میرے خالہ کے بیٹے ہیں، ان کی حالت دیکھیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا تھا اور میرے چہرے پر غرائے تھے۔ خاموش ہو جاؤ تم، مجھے تمہاری آواز نہیں آئے، جبکہ اس بار میرے جسم پر کب کی پتھاری ہو گئی تھی۔ ان کا اتنا سرد انداز مجھے اتنا ڈرا گیا تھا، میں ایک بار پھر اپنے بابا کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس آئی تھی اور ذیشان کو پکڑ کر لے گئی تھی، جبکہ ہمارا خوشیوں بھرا گھر یک دم ہی ویران ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ میرے سسرال والے مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ سلمان نے فوراً ہی رخصتی کی بات کر دی تھی۔ بابا ڈر رہے تھے کہ انہوں نے سلمان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ جب وہ انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، چاچا بے فکر رہیں، میں جانتا ہوں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بس آپ اجازت دیں، جبکہ میں بہت خوفزدہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھ پر چادر ڈال دی گئی تھی اور میں ماں باپ کے سائے تلے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بھی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آگے ڈرائیور اور میرے سسر بیٹھے تھے، جبکہ برابر میں اور سلمان موجود تھے۔ میں نے ترچھی نگاہوں سے سلمان کو دیکھا تو وہ کافی سنجیدہ معلوم ہو رہے تھے۔ گھر جاتے ہی مجھے سلمان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں تو سمجھی تھی شاید کچھ رسومات ادا کی جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یعنی سب ہی مجھ سے خفا تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سب کا دل کیسے جیتوں گی، ان سب کو کیسے یقین دلاؤں گی کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے کبھی بھی ذیشان کی جانب قدم نہیں بڑھائے تھے، اور ڈر تو مجھے اصل سلمان سے لگ رہا تھا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا، جبکہ میں خاموشی سے روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ وہ سیدھا واش روم چلا گیا تھا، جبکہ میں سمجھی تھی وہ میرا گھونگھٹ اٹھائے گا، جو بھی ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن اس نے مجھے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ واش روم سے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے آیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ذلیل ہونے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا اب ساری زندگی مجھے سلمان کا سرد رویہ ہی برداشت کرنا پڑے گا، لیکن میرے سوچ کے سب کچھ الٹ ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے،
متاع جان، آئیے نماز پڑھ لیں، اس کے بعد میں آپ سے سکون سے بات کروں گا۔ جبکہ ان کا اتنا نرم لہجہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ان کے ہمراہ نماز پڑھی۔ انہوں نے میری شادی کی پہلی رات ہوئے اس واقعہ کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ گھر پر بھی اس نے سب پر سختی کی تھی کہ کوئی بھی شخص میری بیوی سے اس حوالے سے بات نہیں کرے گا۔ ایک بار میری چھوٹی نند نے مجھ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہا تھا، لیکن جس انداز میں میرے شوہر نے اسے ڈانٹا تھا، اس پل تو میں بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کسی نے مجھ سے پوچھنے کی جرات نہیں کی تھی، بلکہ میرے شوہر سلمان نے ہی مجھے پورے گھر میں بیوی ہونے کا مان دیا تھا، اور سب کو اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میں ان کے لیے کتنی قیمتی ہوں۔ اور اب مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے کہ میرے نصیب میں کتنا بہترین شخص تھا، اور اب میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ذیشان جیسا شخص میرے نصیب میں نہ آیا، کیونکہ جنونی شخص سوائے آپ کی زندگی خراب کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔